फेडरेशन के मर्कजी सदर जनाब राजा सभा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्याल इनकलाबी साथियों और स्टेज पर बैठी हुई क़यादत और तमाम अहबाब को मेरा सुर्ख सलाम। मैं अवलाल जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के नौ मुंतखब कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुबारकबाद पेश करते हुए कि उम्मीद रखूंगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी अजीम आदर्शों के हासिल के लिए जदोजहद करते हुए आगे बढ़ेगी और जदोजहद के सफर में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के कदम ब कदम लिया जाए क्योंकि खुदा मैं आपके सामने जमात इस्लामी का मुख्तसर सा करार पेश करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी सारी क़यादत पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान से आईएसआई की यहाँ पर कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम का नारा लेकर मेरे मादे वतन पे आए। मेरे मादे वतन की गलियों को मेरे मादे वतन की चारों हिस्सों को इन्होंने खून से रंगीन किया। मैं कहना आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इस्लाम के नाम पर यहाँ पर आए दारुल इस्लाम का नारा लेकर यहाँ पर आए और फिर उस वक्त हमने ये कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर नेशनल जम्मू कश्मीर के आवाम को जम्मू कश्मीर के लोगों को मसला मजहब नहीं है। हमने पाकिस्तान के तर्ज पर मजहब की बुनियाद पर आज़ादी हासिल नहीं करनी। हमारा मसला कौमी आज़ादी है। हम सिखों को भी योगियों को भी सिखों को भी हिंदुओं को भी जो भी हमारे मादे वतन के अंदर रहता है हम उसको पूरी इंसानी इक़दार के साथ जिंदा रहने का हक देते हैं। लेकिन आपके पाकिस्तान ने आईएसआई की मां पर कश्मीर बनेगा दारुल इस्लाम का नारा देकर हमारे खित्ते के अंदर जमात इस्लामी के कैंप कायम किए गए। आज डेढ़ करोड़ से ज़ाहिर लोगों को जमात इस्लामी और आईएसआई के थ्रू इस मजहब के नाम पर मरवाने की बात आज वही जमात इस्लामी हक खुदरादियत का नारा लगा रही है। आज वही जमात इस्लामी दारुल इस्लाम से पाकिस्तान से आज हक खुदरादियत हमें कहते हैं जो हक खुदरादियत का हमायती है। इसे हक खुदरादियत के मायने का मफहूम का पता है। वो कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार की मुखालफत कर ही नहीं सकता। जनाब मोहतरम यहाँ पर खित्ते के अंदर इलाके पाकिस्तान की कुव्वतों को प्रमोट किया गया उन्हें प्रोजेक्ट किया गया। ये पाकिस्तान का नारा है। ये पाकिस्तान दुनिया को ये कहता है कि हम खित्ता कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की हक खुदरादियत की हमायत करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं हक खुदरादियत की हमायत करने वाले इस पाकिस्तान के और इस पाकिस्तानी साम्राज्य की दलाल हुकूमत से पूछना चाहते हैं हक खुदरादियत के मायने क्या रखते हो। हमारी डिक्शनरी में क्या है हक खुदरादियत की हमायत करने वालों। तुमने तो असेंबली इलेक्शन के लिए भी इलाके पाकिस्तान की शिक को लाजम करार दिया है। ये मुनाफिकत है। मुनाफिकत बेहूदगी पर मबनी तुम फलसफे लेकर यहाँ आ रहे हो। मैं आप दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मसला मजहब नहीं है। हमारा मसला आजादी है। मादे वतन
کامل آزادی اس آزاد وطن کے اندر ہم ایک خود مختار وطن کے اندر سوشلسٹ سماج قائم کرنا چاہتے ہیں. ہماری جدوجہد اس تناظر کے اندر ہے. جن حالات میں پاکستان نے آزادی حاصل کی، جس نظریے، جس منشور، جس دستور کی بنیاد پر آزادی پاکستان نے حاصل کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا منافقت پر مبنی تھا. پاکستان ایک منافقت کے تحت، ایک سازش کے تحت قائم کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں مذہب کے نام پر منافقت کی گئی، اور جس مذہب کے نام پر منافقت کرتے ہوئے ایک ملک حاصل کیا گیا. میرا اور آپ سب کا یہی نعرہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ جو مذہب پاکستان کے رہنے والوں کا ہے، پاکستان کے اندر بستے والے سامراج، اس کے حواری، اس کے دلالوں کا ہے، وہ مذہب نہ تو میرا ہے، نہ آپ کا ہو سکتا ہے، نہ خطہ کشمیر کے لوگوں کا ہو سکتا ہے. پاکستان کا مذہب، پاکستان کی بیوروکریسی، وہاں کے مفاداتی طبقات نے، سامراج کے دلالوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستانی عوام کا بھی استحصال کیا، اس طرف کی کشمیری قوم کا بھی استحصال کیا. مختصر ایک لفظ میں بات ختم کرنا چاہوں گا. آزاد کشمیر کے اندر آج کل کے ذاتی بحران کی بات کی جا رہی ہے. میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہوں، چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہوتی ہے. آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا معاملہ پاکستان سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. یہاں اس طرف کے وہ لوگ جو علاقے پاکستان کا 61 سال سے نعرہ لگا کر کہتے ہیں کہ ہم تکمیل پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے تکمیل پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری منزل تکمیل پاکستان ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو یہ تشخص مجروح ہو رہا ہے. کشمیر کا آزاد حکومت کا تشخص مجروح ہو رہا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تشخص مجروح کی بات کرنے والوں، 61 سال تم نے کیا کیا؟ تم نے وزارت امور کشمیر کے تلوے چاٹے، تم نے GOC مری کے تلوے چاٹ کر، پاکستان کی ملٹری اور سول بیوروکریسی کے تلوے چاٹ کر، علاق کا نعرہ لگا کر تکمیل پاکستان کی بات کر کے تشخص کو بنیادی طور پر تم نے مجروح کیا ہے. جماعت اسلامی نے کیا ہے، مسلم کانفرنس نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آج تشخص مجروح کرنے کی بات نہ کی جائے، تشخص کو مجروح کرنے کی بات خلوص نیت کے ساتھ کہتے ہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر یہ بھی کہو کہ وزارت امور کشمیر ہمارے مادر وطن سے نکل جائے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی مری کے تلوے نہ چٹو، اسلام آباد کی سجدے نہ کرو، ان کی جی حضوریاں نہ کرو. کامل طور پر مادر وطن کی آزادی، خود مختاری، اس کی خوشحالی اور اس کے اسٹیٹس کی بحالی کے لیے جب تم بات کرو گے ہمارے اور تمہارے درمیان بڑا گیپ کم ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم منافقت کی بنیاد پر، منافقت پر مبنی فرسودہ فلسفے کو اپنے مفادات سے وابستہ سارے فلسفوں کو دے کر آگے بڑھ رہے ہو. جب تک جموں کشمیر نیشنل فیڈریشن اس خطے کے اندر موجود ہے، تمہاری وراثتوں کو، تمہاری منافقتوں کو، تمہاری بے حیائیوں کو ہم ننگا کرتے رہیں گے. اب یہ فرض عائد ہوتا ہے اس عوام پر کہ عوام سمجھے کہ 61 سال سے ان حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 61 سال قبل جو آدمی ریڑھی لگائے بیٹھے تھا، اگر آج وہ زندہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا اسی ریڑھی پر ہے. کہاں آئی ہے تبدیلی؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ ہم تبدیلی کا علم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ضرورت ہے تو عوام کو منظم کرنے کی، عوام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ 61 سال سے یہ تمہیں تبدیلی نہیں دے سکتے. اب تبدیلی کے لیے 40 سال سے ہم مصروف عمل ہیں. آج جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا یہ تیسرا کنونشن کی بات، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اثر نو جدوجہد کے سفر میں ہمارے ساتھ چلے گی. ہم جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا معاون و مددگار رہیں گے. اب عوام کا فرض بنتا ہے کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ایسے انقلاب کی طرف بڑھے جو انقلاب ان کی محرومیوں کا، ان کی آنے والی نسلوں کی محرومیوں کا خاتمہ کر سکے. علم جدوجہد